حضرت مولانا غلام رسول خاموش رحمۃ اللہ علیہ بےحد خاموشی کو توڑ کر دعا بھی کی، مبارکباد بھی دی، اظہار خوشی بھی فرمایا۔ اللہ نے غیب سے لائبریری کی تعمیر کا انتظام کر دیا ہے۔ شکایت بھی کی ہے، خبر آپ دیوبندی میں دے دیتے، اس طرح آپ کا مٹکا اتنا مضبوط ہے کہ بہت سی باتیں جب تک آپ کی نہیں دے دیتا اس وقت تک اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ہم نے یہ خبر حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب محتمین ثابت محتمین دارالعلوم دیوبند کو دی، وہ خاموش رہے۔ پورے 15 منٹ کی خاموشی کے بعد ہم دونوں منتظر تھے، خدا جانے کیا ہو گیا حضرت کو، 15 منٹ ہو گئے کوئی جواب نہیں کیا۔ دارالعلوم میں نشست ثانیہ 82 میں ہوئی۔ حضرت مولانا نے مرحوم نے دریافت کیا، مولانا بجٹ دارالعلوم کا انتظام آپ کے سپرد کیے جانے کے وقت بجٹ دارالعلوم کا کتنا رہا ہے؟ ہم نے کہا 98 لاکھ۔ میں دارالعلوم کا کل بجٹ 98 لاکھ۔ یا 92 لاکھ، 92 یا 98 لاکھ بجٹ رہا ہے۔ 82 سے لے کر 2020 کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال میں ہر سال میں 1 کروڑ کا بجٹ بڑھتا رہا۔ اس وقت آپ کے ادارے کا بجٹ ہے 38 لاکھ۔ 38 کروڑ۔ جس وقت گفتگو ہو رہی تھی اس وقت حضرت نے پوچھا کہ بھئی کتنا بجٹ تھا؟ میں نے کہا 92 یا 98 لاکھ روپے تھے۔ مولانا اس وقت کتنا بجٹ ہے آپ کا؟ ہم نے کہا 26 لاکھ، 26 کروڑ۔ دارالعلوم کے قیام کے وقت سے لے کر اب تک دارالعلوم کی خدمت کون کرتا رہا؟ اس نے اپنی گاڑی کمائی کی رقم دارالعلوم کو دیتا رہا۔ ہم نے کہا ہندوستان کا مسلمان مولانا
دیے گئے کتنے بجٹ تھا مسجد کا؟ 25 لاکھ۔ مولانا کتنے لگ گئے؟ 6 کروڑ۔ 25 لاکھ میں مسجد بنانے کی مجلس نے 25 لاکھ بجٹ طے کیا۔ غلطی اکابر دارالعلوم سے ہو گئی، اس کی ذمہ داری متکلم کے سپرد کی گئی۔ وہ 25 لاکھ کو کھینچتے کھینچتے 6 کروڑ پر پہنچایا گیا۔ اب بھی کچھ اخراجات اس کے باقی ہیں۔ ابھی اسی سال آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کچھ کوہنیاں لگی ہیں۔ کوہنی ہی اسے کہا جاتا ہے، کوہنی ہی ہے وہ، جیسے کوہنی ہوتی ہے وہ لگی ہے۔ کچھ بجلی کے بورڈ میں بھی تبدیلی اور پیلی ہوئی ہے، خواجہ کا سلسلہ اس کا چل رہا ہے۔ مسجد کے اخراجات کو لگ پورا کرتا رہتا ہے۔ مولانا یہ 6 کروڑ روپے آپ کو کس نے دیے؟ ہم نے کہا ہندوستان کا مسلمان۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں وہ کون سا طبقہ تھا جو سب سے بڑا حصہ اس کا اس مسجد کی تعمیر میں رہا؟ ہم نے کہا میرٹھ کمشنری غازی آباد، میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور، اترانچل، ان علاقوں کی خواتین کا بڑا حصہ رہا ہے۔ گویا مسجد میں گلک ایک خاتون کے کہنے پر ہی رکھا گیا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے گویا کہ اس مسجد کی تعمیر میرٹھ کمشنری کی غریب عورتوں نے کیا ہے۔ پورے ہندوستان میں کہیں مسجد کے عنوان سے فراہمی مالیہ کا کام انجام نہیں دیا گیا۔ غرض یہ کہ یہ 6 کروڑ کی رقم اس نے دی، حضرت سے ہم نے کہا کہ ہندوستان کا مسلمان، اس میں میرٹھ کمشنری کی خواتین کا بڑا حصہ ہے۔ اس وقت کا بجٹ میں نے کہا 24-25 کروڑ۔ آغاز میں 1 کروڑ بھی اس ادارے کا بجٹ نہیں تھا، اس وقت 26 کروڑ کا بجٹ ہے۔ مولانا یہ بجٹ کون پورا کر رہا ہے؟ ہندوستان کا مسلمان۔ مختلف سوالات حضرت مولانا مرحوم نے مجھ سے کیے، اور یہ سب کے سب جوابات سورہ فاتحہ کی طرح مجھے یاد تھے، اور میں نے ہر سوال کا فوری جواب بھی دیا۔ مولانا اسی میں خیر ہے کہ مدت سے لائبریری کی تعمیر زیر غور رہی، اور اس وقت کویت کی وزارت اوقاف، وزیر اوقاف نے پیشکش کی ہے
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وزارت کی رقم سے آپ بہت آسانی کے ساتھ لائبریری بنا لیں گے۔ اگر ہندوستان کا مسلمان اگر آپ سے سوال کرے کیا ہم دارالعلوم کا سالانہ بجٹ 26 کروڑ ہندوستان کا مسلمان لٹ کر پٹ کر پس کر تباہ و برباد ہو کر حکومت کے ہوتیلے پن کا شکار ہو کر حکومت کی بے توجہی سرد مہری حکومت کی ملازمتوں سے محروم ہو کر ہندوستان کا مسلمان اگر آپ سے سوال کرے کہ یہ 26 کروڑ کا بجٹ ہندوستان کا مسلمان پورا کر سکتا ہے اور 8 کروڑ میں لائبریری کی تعمیر مکمل ہونی تھی اور وزارت اوقاف کویت کی وہ 8 لاکھ روپے یا 8.5 لاکھ روپے دے دیتی۔ یہاں بھی کافی غلطی ہوئی، کسی اور صوفی کے حوالے لائبریری کی تعمیر کر دی جاتی تو وہ اللہ کے خوف سے بجائے 8 سے 5 ہی کروڑ میں مکمل کر دیتا۔ خوف الہی سے خشیت الہی سے عاری عمل صالح سے محروم آخرت کے تصور سے بالکل بے نیاز متکلم کے حوالے کیا، صرف 38 کروڑ روپے اس پہ لگ گئے۔ 8 کروڑ میں لائبریری بننی تھی، پر حضرت مولانا نے فرمایا مسلمان ہندوستان کے مسلمان کی ہمت اور حوصلے کی، اس کے جذبے کی مولانا آپ قدر کیجیے، ان کی دل شکنی کا کوئی کام آپ نہ کریں تو بہتر ہے۔ اربوں کے پیسے کو میں اچھا پیسہ نہیں سمجھتا، جیسے سینکڑوں برس سے 135 برس سے اس ادارے کی خدمت اس ادارے کے سب باشندہ مسلمان باشندہ کرتا چلا آیا ہے، کبھی اس نے آپ سے نہ نہیں کہا، کسی بھی کام کے لیے اس نے کبھی انکار نہیں کیا۔ جب سالانہ بجٹ 26 کروڑ ہندوستان کا مسلمان تمام اسباب و وسائل سے محروم ہو کر بھی حکومت کے سوتیلے پن کا شکار ہو کر بھی لٹتا رہا، کٹتا رہا، پٹتا رہا، جیل بھرتا رہا، اپنی اولاد کو بھوکے رکھ کر اپنے گھرانے والوں کو بھوکے رکھ کر بالخصوص میرٹھ کمشنری کے عوام مسلمان آپ کی ضرورت کے بقدر سالانہ ضرورت سے کچھ زائد ہی اس علاقے کے کسان غلہ دیتے ہیں اور غلہ بچ جانے پر آپ فروخت کر دیتے ہیں، فروخت کر کے سرکل طلبا میں اس رقم کو داخل کر دیتے ہیں۔ اس وقت
7,200 کوئنٹل میرٹ کمشنری کا کسان آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنے اور آپ کے اوپر ان پڑھ ہونے کے الزام عائد ہونے سے بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھ کر اگر کسی وجہ سے موسم کی خرابی کی وجہ سے غلہ نہیں تیار ہوا تو بازار سے خرچ مہاجنوں سے لے کر آپ کی ضرورت پوری کر رہا. کیا اس کی دل شکنی نہیں ہوگی؟ کبھی اس نے دارالعلوم کے کسی کام کو نہ نہیں کہا، خندہ پیشانی سے آپ کا استقبال کیا، آپ کی عزت افزائی کی اور آپ کو خوش کر کے بھیجا. جس کسان کے پاس آپ گئے تھے 1 کوئنٹل غلے کی امید لگا کر اس نے آپ کو 3 کوئنٹل بازار سے خرید کر دیا. آپ شاہوں کی حکومتوں کی رقم سے دارالعلوم کی عمارت بنائے گے. آپ کے اکابر نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول اشتگانہ میں لکھ رکھا ہے غریب عوام سے 1 روپیہ لے کر اس ادارے کو چلایا جائے. کسی بھی نواب اور کسی بھی شاہ اور کسی حکومت کے بھروسے پر دارالعلوم کو نہ چلایا جائے. مولانا یہ سب کے سب آپ کے پیش نظر ہے. میں آپ سے معذرت کروں گا اور آپ مجھے معاف کر دیجیے. میری زندگی میں آپ کسی وزارت اور کسی حکومت، کسی مملکت، کسی بادشاہ کی رقم کوئی چیز نہ بنائے تو بہتر ہے. اور میری آنکھ کے بند ہونے کے بعد آپ جو چاہے سو کر دل متکلم بہت کمزور ہے. بہت سے واقعات کی محاذات اور ترجمانی عکاسی نہیں کر پاتا اور میں سر نیچے کر کے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کو سنتا رہا. جب وہ خاموش ہو گئے مولانا غلام منصور خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر میں نے ان کو دیکھا. ان کا گریبان، دامن، آستین، ان سب کو میں نے داڑھی سب کو کر دیکھا اور وہ کچھ بول ہی نہیں پائے. حضرت مولانا محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کو، ان کے خیالات کو، ان کے جذبات کو سن کر وہ ابتدائی اکابر کی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور محسوس کرنے لگے. اکابر جو مرحوم ہو گئے ان میں سے ایک شخص باقی رہ گیا جو ہمارے سامنے موجود ہے. مولانا میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. میری زندگی میں کوئی کام آپ ایسا نہ کریں
کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دل شکنی اور ان کو مایوسی پر اللہ پر بھروسہ رکھیے. ہندوستانی مسلمان ہی سے توقع اور امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بحث اور سامان کے عالم میں صحیح دست و صحیح دامن، فقدان وسائل، فقدان اسباب کے باوجود ہندوستان کا مسلمان اتنا حوصلہ رکھتا ہے، اتنا جذبہ رکھتا ہے، قیامت تک کے لیے آپ کے ادارے کی ضرورت پوری کرتا رہے گا. اس لیے آپ وزارت اوقاف کا شکریہ ادا کر دیجیے، وزیر اوقاف کا شکریہ ادا کر دیجیے کہ آپ کی پیشکش کہ ہم شکر گزار ہیں. ہندوستان کا مسلمان ہماری ضرورت کی تکمیل میں ابھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹا رہا ہے اور ہم ادارے کی تمام ضرورتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ آپ امور آخرت سمجھ کر، نجات اخروی سمجھ کر، اللہ کی رضامندی کے پیش نظر دارالعلوم کی تمام ضرورتوں کو خندہ پیشانی سے پوری کر رہا ہے. جب تک یہ کیفیت رہے گی ہم آپ کی پیشکش کو شکریہ کے ساتھ واپس کر رہے ہیں. اگر ضرورت ہوگی تو آئندہ آنے والے زمانے میں اگر ہندوستان کو مسلمانوں کا پھیر لے گا، آپ کی پیشکش کے اس وقت میں ہونے والی وہ مشورے کے بعد قبول کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت کی پیشکش پر ادارے کی طرف سے، ادارے کے ذمہ داران کی طرف سے، طلباء اور اساتذہ کی طرف سے وزیر اوقاف کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ادا کرتی ہیں. معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کس طرح کی زندگی ہندوستان کا مسلمان گزار رہا ہے؟ رکشا کولر، ویلڈر، پینچر، ٹنکر، لوڈنگ ان لوڈنگ، ریڑا، کیلا بیچ کر، مونگ پھلی بیچ کر، پان بیچ کر، بنیوں کے گھروں میں ان کی نوکری کرتے ہوئے، غیر مسلموں کی دکان میں نوکری کرتے ہوئے، بھیک مانگنے والی خواتین دیوبند کی شام کے وقت یہ بھیک مانگنے والی نہ بھی گلک میں کچھ نہ کچھ روزانہ ڈالتی ہے. اسی بھیک مانگنے والی خواتین میں سے ایک خاتون کے اوپر اہتمام میں پہنچ کر شکایت کرنے پر کہ آج صدر گیٹ میں گلک نہیں رکھا ہے، کیا بات ہے؟ مدرسے والوں کو توجہ ہوئی، گلک غائب تھی. رات 2 اور 2:30 کے درمیان میں صدر گیٹ کی گلک غائب ہو گئی. اسی بھیک مانگنے والی ایک بڑھیا کے پھیرنے پر توجہ ہوئی، دیکھا گیا گلک وہاں نہیں ہے. آپ
گزار ہونا چاہیے. آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے آپ پر ان پڑھ ہونے کا الزام عائد نہ ہونے پائے. ہندوستان کے قریب ترین مسلمانوں کا آپ پر ایک عظیم ترین احسان ہے. دنیا کے کسی ملک میں یہ جذبہ آپ کو عوامی سطح پر نہیں مل سکتا. آج کے اکابر نے تاریخ میں پہلی مرتبہ کارٹون کو عوامی چندے سے چلانے کی بنیاد رکھی. پہلا ادارہ ہندوستان کا جو عوامی چندے سے، اس سے پہلے نوابوں کی رقموں سے مدارس چلا کرتے تھے، شاہوں کے کی امداد سے مدرسے چلا کرتے تھے، اور بہت سی جائیدادیں وغیرہ نوابوں کی طرف سے متعین کی جاتی تھی، ان کی آمدنیوں سے ادارے چلا کرتے تھے. لیکن سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں غریب عوام کے چندے سے مدرسے چلانے کی بنیاد سب سے پہلے حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. اور بڑی تفصیل ہے کہ سب سے پہلے دیوبند کی خواتین سے کہا گیا تم اپنے بچوں کے لیے روزانہ روٹی بنانے کے لیے، پکانے کے لیے مٹھیوں سے آٹے اٹھا اٹھا کر برتن پہ ڈالتی تھی. ان میں سے مٹھی روزانہ طلبہ دارالعلوم کے نام سے ایک ہانڈی میں ڈال دیا تھا. مہینے میں ایک بار مدرسے کی طرف سے ایک شخص جاتا تھا اور ہر گھر سے وہ جمع آٹے کو لایا کرتا تھا. آغاز میں اہل دیوبند نے جب مطبخ قائم کرنا چاہا، اکابر نے، اہل دیوبند نے، ان میں نمایاں قسم کے لوگوں نے اہتمام میں اس وقت محتمین صاحب سے آ کر درخواست کی. ہمارا جذبہ یہ ہے طلبہ کی خوراک کی ضرورت ہم پوری کرتے ہیں. آپ براہ کرم مطبخ جاری رکھیں. مجھے صحیح یاد نہیں، 23 برس یا 33 برس تک لگاتار بچوں کے کھانے خوراک محلے سے آیا کرتی تھی. 30-35 برس کے بعد طلبہ کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی. دیوبند کے مسلمانوں کی معیشت اتنی مضبوط، اقتصادی مضبوطی نہیں تھی. اس لیے اکابر نے ان کو مطمئن کر کے، ان کو اکٹھا کر کے ان کی مرضی سے مطبخ 30-35 برس تک کے بعد جاری کیا ہے. اس وقت تک دیوبند ہی کے عوام طلبہ کی خوراک کی متکفل تھے، ضرورتوں پوری کیا کرتے تھے. اس وقت تو یہ یاد نہیں ہے کہ طلبہ کی تعداد کتنی تھی. یہ اکابر نے مدارس عربیہ کو چلانے کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اکابر دیوبند نے پیدا کیا. اور یہ بس ان کے اندر اتنا راسخ ہے. صرف دارالعلوم کا بجٹ 38 کروڑ ہے تو ہندوستان کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں. ان تمام مدرسوں کا کی امداد، ان تمام مدرسوں کی ضرورتوں کو، ان مدرسوں کی عمارتوں کو ہندوستان ہی کا مسلمان کھڑی کرتا ہے. ہندوستان کا مسلمان سعودی عرب میں رہتا ہے، ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، یا کسی ملک میں رہتا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، اسی کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ مدرسوں کی خدمت کرے. ورنہ تو
मलेशिया मुसलमानों का मुल्क है, अरब ममालिक मुसलमानों के ममालिक है, लेकिन वहां के अवाम के अंदर खिदमत का वो जज्बा नहीं है जो जज्बा हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के अंदर पाया जाता है। कोई अमीर, कोई बहुत बड़ा, कोई रईस किसी वक्त कोई मस्जिद बना दी, जरूरत के वक्त किसी मदरसे की इमदाद कर दी, इत्तिफाक, लेकिन अवामी सतह पर दीन की खिदमत का जज्बा गैर मुनक़सिद हिंदुस्तान के मुसलमानों के ही अंदर पाया जाता था, और ये जज्बा आपके अकाबिर ने पैदा किया। आज तक भी वो जज्बा मौजूद है, और तमाम मदरसों की इमारत इन्हीं मुसलमानों ने खड़ी की है। खाने काबा, खाने खुदा, हिंदुस्तान की लाखों की तादाद में मसाजिद की तामीर भी हिंदुस्तान ही के मुसलमान ने की। उन मसाजिद की जरूरतों के का मुतकब्बिल भी हिंदुस्तान ही का मुसलमान है। तमाम मदरसों की न सिर्फ इमारत, उनकी जरूरतों का मुतकब्बिल भी हिंदुस्तान का मुसलमान है। लिहाजा आप अवाम की खिदमत के लिए, अवाम ने आपकी खिदमत की, अवाम अपने गरीब होने के बावजूद, मखलूकुल हाल होने के बावजूद, गुर्बत और इफलास से मारे होने के बावजूद, हुकूमत के ताउन से महरूम होने के बावजूद, मुलाजमतों से महरूम होने के बावजूद, आला तालीम याफ्ता हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं था, असली तालीम याफ्ता भी हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं था। चंद मुसलमानों को छोड़कर जिनके पास जो जमीनें थी उस पर भी नजर बद आजादी के मौके पर मुसलमानों पर पड़ी, और जमींदारी का खात्मा कर दिया गया कि किसी वक्त में जो भी सोचा गया हो, यहाँ कहने की बात भी नहीं है और कहना सही भी नहीं है। कुछ लोगों ने आग को भी मिटाने का प्रोग्राम पता नहीं किस किस वक्त में, किस किस कौम ने, किस किस बदनसीब ने, बदकिस्मत ने आग को मिटाने का तसव्वुर किया। उस मौके पर आपके दुश्मनों में से एक दुश्मन ने यह कहा कि इनको मुल्क अदम रवाना करने से बेहतर ये है इनकी माशियात और इक्तिसादियात की जड़ पर हमला कर दिया जाए। चुनांचे जमींदार खत्म कर दिया गया। बहुत से सूबों में जो किसान मेरठ कमिश्नरी का गल्ला किया करता था, मदरसे चला करते थे, इनके गल्ले की जो असल कान है, मस्दर है, मंबा, उसे खत्म कर दिया जाए ताकि बदनामी भी ना हो, और ये धीरे 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 ये कौम निमटती भी रहे। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर क्या उसका कारोबार है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मजदूरी कर रहा है, तामीर की मजदूरी हो या किसी भी किस्म की मजदूरी। इस वक्त जमात मजदूरी के किसी कीमत से तैयार नहीं है। इस वक्त सबको मजदूर नामी तबका आपको मिलेगा तो कितना मिलेगा? मुसलमान को नहीं मिलेगा। तो दीन से दिलचस्पी, दीन फलता फूलता रहे, उलमा फलते फूलते रहे, मदारिस जिंदा रहे, मकातिब जिंदा रहे, हर मस्जिद से मुताल्लिक मकतब भी है, लाखों की तादाद में, उन मकातिब को भी यहाँ का मुसलमान चला रहा है। मुझे तो हज़रत मौलाना मरहूम रहमान साहब डाली से उस दस्तरखान से जो गुफ्तगू हुई थी, चुनांचे 35-36 सही तादाद तो मुहाफी ही बता सकता है, लेकिन 2-3 साल पहले मालूम करने पर पता चला
36 سے 38 کروڑ تک تزکیہ خرچ ہوتا ہے، اور اس علاقے میں لائبریری کی تعمیر کے عنوان سے پیسہ اکٹھا کیا گیا ہو، آپ کو بتا سکتا ہے۔ کہیں بھی لائبریری کی کوئی رسید نہیں چھپی ہے، رسید بک نہیں چھپی ہے، کوئی ہنگامی طور پر بھی کہیں چلنا نہیں کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب نے اپنے دین کو باقی رکھنے میں وہ آپ کے محتاج بالکل نہیں تھے۔ وہ جس سے چاہے اپنے دین کی حفاظت کا کام کر لیتے، کسی سے بھی لے لیتے۔ ان اللہ یؤید دینہ، آگے بالرجل الفاسق، فساق کو فجار سے اپنی دین کے تحفظ کا کام وہ لے سکتا ہے، درندوں سے چرندوں سے پرندوں سے وہ کام لے سکتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں اس کے محافظ، اس کی حفاظت کی جتنی شکلیں ہیں، ہم ان شکلوں میں سے کسی شکل کو اپنا کر ہماری اپنے دین، ہمارے طریقے، ہمارے قانون کو اور ہماری شریعت کی حفاظت کا تحفظ کا انتظام ہم کرتے ہیں، کریں گے، ہم کسی کے محتاج بالکل نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اعلان بھی کیا ہے۔ اگر آپ کے اندر جذبہ یہ ہے کہ میں کہیں جا کر کمپیوٹر سینٹر میں کام کروں، کسی دفتر میں بیٹھ کر میں کمپیوٹر آپریٹر بنوں، اور کسی کمپنی یا کسی کارخانے میں جا کر میں عربی سے اردو، اردو سے عربی مترجم بن کر 20-25-30 ہزار روپے کماؤں اور عیش و آرام کی زندگی میں گزاروں، آپ جیسے کسی کا جذبہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جذبہ آپ کی بدقسمتی ہی کی وجہ سے آپ کے اندر جنم دے رہا ہے۔ کون ہے آپ وارث انبیاء ہیں، آپ انبیاء کے نائبین ہیں، نہ صرف ایک نبی کریم علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہیں، وارث ہیں، بلکہ تمام ہی انبیاء کے آپ وارث ہیں، اور تمام انبیاء نے جو کام انجام کیا تھا، عوام کو آپ سے یہی توقع ہے، جو انبیاء خدمت انجام دیتے تھے وہی خدمت آپ کی انجام دیں گے۔ دور کی چمک کو دیکھ کر آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی کھڑک کو دیکھ کر سن کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بدقسمتوں میں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1-1 لاکھ تنخواہ پانے والوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، 1-1 لاکھ تنخواہ پانے والے آپ سمجھتے ہیں سکون اطمینان، عزت و سربلندی، نیک نامی، اللہ کے ہاں مقبولیت اور دل عزیزی، اللہ کی رضامندی کا مستحق یہ 1 لاکھ روپے ماہانہ پانے والے، ان کو کبھی آپ نے دیکھا ہے 1 لاکھ روپے پانے والوں کو؟ ان کی زندگیوں کا کبھی آپ نے جائزہ لیا؟ ان کے بچوں کی سرگرمیوں کا کبھی آپ نے جائزہ لیا ہوتا تو کبھی بھی یہ جذبہ نہ رکھتے آپ کہ میں کتاب الہی، کلام الہی، کلام رسول کی خدمت، فقہ کی خدمت کے بجائے اور میں کسی کالج یونیورسٹی کا خادم بن کر زندگی گزاروں۔ اگر آپ کا یہ جذبہ ہے، اگر ان کی زندگیوں کا جائزہ لیتے، کبھی بھی آپ ساتھ میں بھی اس قسم کا تصور نہ کرتے۔ پیسے سے عزت ملے گی، رنڈیوں کے پاس پیسے، جہنمیوں کے پاس پیسوں کی محتاج کوئی کمی نہیں، نچنیوں کے پاس، کھلاڑیوں کے پاس پیسے، ناچ گانے والوں کے پاس پیسے ہیں، وہ سارا کا سارا طبقہ گولی کھا کر سوتا ہے۔
اور جو آپ کے فضلاء میں سے وزارت کے فضلاء میں سے جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بینک کے مقروض، ہر بینک کا مقروض ہے، ہوم لون، کار لون، بزنس لون، شیئر مارکیٹ، جوا، سٹا، کرکٹ میچ کے موقع پر اپنے پیسے کو داؤ پر لگاتے ہیں اور راتوں کی نیند سے محروم رہتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا ہے کسی فاضل دیوبند نے کبھی زندگی کی پریشانیوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کی ہے، مذہب تبدیل کر دیا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ نمازوں کو چھوڑ کر کمپیوٹر سیکھنے کے لیے جائیں گے، انگریزی پڑھنے کے لیے جائیں گے، اللہ کی قہاریت کو دعوت دے کر، اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر، اللہ کی رضامندی کو ٹھکرا کر، نمازوں کو پامال کر کے، شریعت کو پامال کر کے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، پرندہ اللہ اس تمام پرندوں کو، تمام چرندوں کو، تمام درندوں کو اللہ ہی پورا فراہم کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز دنیا میں کسی کو ملے گی وہ اللہ ہی کی طرف سے ملے گی، اللہ ہی دینے والے، اللہ ہی کے پاس خزانہ، ساری کائنات کا خزانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر کسی کو صحت ہے تو اللہ ہی دیں گے، اگر کسی کو بیماری ہے تو اللہ ہی دیں گے، کاروبار میں نفع اللہ ہی دیں گے، کاروبار میں نقصان اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا، مصیبت میں آپ کو مبتلا اللہ ہی کی طرف سے، نعمتوں سے سرفراز اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے نمازوں کیوں اتنا چیخ رہا ہے؟ آپ یہاں روزی کی تلاش میں نہیں آئے، آپ کی 8 سالہ زندگی گھٹیا درجے کی روزی کے لیے نہیں ہے۔ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ پرندے کو دیکھا آپ نے؟ پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہتا، موسیقی رہتا ہے، صبح سویرے اڑان بھرتا ہے، جاتا ہے کھیتوں میں، دانے کو چلاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ اڑان کی طاقت، فلائنگ کی طاقت، اس کے پروں کے اندر اڑان بھرنے کی قوت و طاقت اللہ ہی نے رکھی ہے۔ اللہ ہی نے اس کے جیسا بھی دماغ ہو، اس کے اندر مغز ہوتا ہے، اس کے بھی چھوٹے سے سر کے اندر بھی مغز ہوتا ہے۔ اللہ نے جس طرح بھی اس کو سمجھانے کا طریقہ اپنایا، پرندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اڑان بھر کر جانا چاہیے، دانا چن کر لا کر بچوں کو کھلانا چاہیے، پھر اڑان بھر کر جاتا ہے، کسی نہ کسی جگہ سے پانی کی بوند لے کر اپنے بچوں پہ چپکاتا ہے، پھر اس کے بعد جاتا ہے اپنے لیے خوراک تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کے پروں کے اندر قرآن پڑھنے کی قوت دی ہے۔ آپ کے ہر عضو پر آپ غور کیجیے، ہاتھ ہو، پیر ہو، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، دل ہو، گردہ ہو، پھیپھڑا ہو، آپ کے باطن کے اندر اللہ نے بہت بڑا کارخانہ رکھا ہے۔ ان کارخانوں کے ایک ایک پرزے کو خالق کائنات ہی چلاتی ہے۔ ان کو صحت مند رکھنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ ہر چیز کا واقف ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ اس لیے آپ اس علم کو جو انبیاء لے کر آئے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھیوں نے
پوری جدوجہد محنت کر کے آپ تک پہنچایا ہے، اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے اللہ کو پامال کر کے، اللہ کے دین کو پامال کر کے، اس کی شریعت کو پامال کر کے، اور اس کی رضاکیت کا مذاق اڑا کر کے، اس کی قہاریت کو دعوت دے کر، اس کی جباریت کو دعوت دے کر، عذاب الہی کو دعوت دے کر، نمازوں کو پامال کر کے، دوسروں کی حق تلقی کر کے آگے سمجھتے ہیں چین اور سکون کی زندگی، سرخ روئی کی زندگی دنیا میں گزار دیں گے۔ دنیا میں سرخ روئی اللہ کا چاہے جس کو وہ عزت دینا چاہیں گے وہی عزیز رہے گا، جس کو وہ ذلیل کرنا چاہیں گے پوری کائنات مل کر اس کو عزیز اور چہیتا نہیں بنا سکتا۔ ایسے میں آپ کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم دین کے سچے مخلص خادم بن کر زندگی گزاریں گے، نبی کریم علیہ السلام کے سفارش کے، آپ کی مدد کے ہم مستحق بنیں گے، آپ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، خالق کائنات کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جذبہ آپ کے اندر موصول ہونا چاہیے۔ یہ پوری کائنات ہندوستان کی آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، سارے مسلمان آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان مسلمانوں کی دینی خدمت آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے، کوئی غلط بات میں کہہ رہا ہوں؟ یہ تو آپ کے اندر کی کمی ہوتی ہے جو آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو نظروں سے گراتے ہیں، جبکہ آپ کے سینے میں کیسے کیسے خزانے ہیں، ان خزانوں کی حفاظت کا انتظام آپ نے نہیں کیا، آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے دنیا اپنی آنکھوں کا تارا آپ کو بنا لے گی۔ آپ کے یہاں آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا کے یہاں قدر و قیمت آپ کو مل جائے۔ آپ نے جیسی صلاحیت پیدا کی، جیسی جدوجہد کی ہے، جیسے اپنے آپ کو سنوارا ہے، اس کے مطابق آپ کو پھل ملنے لگے گا۔ کوسیں گے آپ اپنے آپ کو، ادارے کو کوسنے کا حق آپ کو نہیں ہے، مدرسین کو کوسنے کا حق آپ کو نہیں ہے، منتظمین اور مربین کو کوسنے کا حق آپ کو کوئی حق نہیں۔ 20-20 ہزار 25-25 ہزار طالب علم دیوبند میں ہیں، جب تک روزانہ آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ کو چین سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہی وہ ملاقاتیں ہیں جو آپ کو تباہ و برباد کر رکھتا ہے۔ ملاقاتیں یہ نہ ہوتی یا اس شہر میں، اس قصبے میں اتنی تعداد میں مدرسے نہ ہوتے، آپ کی صلاحیتیں کچھ دوسرے درجے کی ہوتی۔ تباہی کا سامان آپ خود فراہم کریں اور شکایت اللہ سے کریں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں عوام میں، ہمارا کوئی استقبال نہیں کر رہا ہے، ہمیں تو 4,000 6,000 10,000 12,000 پر کھاتا ہے۔ ہماری ضرورت کی ساری ضرورت کے بقدر ہمیں تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ یہ آپ کو شکایت کرنے کا کیا حق ہے، جبکہ آپ نے اپنی زندگی جو گزاری ہے کس طرح گزاری ہے، موج مستی کے ساتھ گزاری ہے، محنت آپ نے نہیں کی، جن چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے آپ نے توجہ نہیں دی۔ شکایت کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ تعلیم میں تربیت کا کوئی انتظام نہیں، کیا لٹ لے کر یہ مدرس صاحب کے پیچھے پڑا رہے گا؟ آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا ہے، آپ کی بالغ ہیں، اللہ نے آپ کے اندر کمال صلاحیت پیدا کی ہے، ہر ایک کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھ رکھی ہے، استعمال آپ کے قبضے میں، قدرت نے ہر ایک کے اندر ودیعت کر رکھی ہے صلاحیت اور استعداد کو، استعمال کرنا یہ آپ کے دل ہے۔ اگر آپ نے اپنے اندر ودیعت کردہ قوت کا استعمال نہیں کیا تو یہ خطا آپ کی ہے، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا خود کردارہ ادارے میں، ادارہ ذمہ دار نہیں ہے، ادارے کا انتظام ذمہ دار نہیں ہے، مدرسین ذمہ دار نہیں ہے، مدرسین آپ کو بنا دیں گے، انتظام آپ کو بنا دے گا، منتظمین آپ کو بنا دیں گے، گرد و پیش آپ کو بنا دے گی۔ انبیاء اپنی امت کو نہیں بنا پائے، پیغمبر اپنے چچا کو نہیں بنا پائے، میں بنا دوں گا، میری تربیت بنا دے گی، میری تقریر آپ کو تیار کر لے گی، میری آپ کی طرف مکمل توجہ
اور رات بھر میں آپ کے گھر میں ڈیوٹی دیتا رہوں کمرے میں اور آپ کو مکمل توجہ دیتا رہوں، میری توجہ آپ کو بنا دے گی؟ جبکہ پیغمبر کسی کو نہیں بناتا ہے۔ پیغمبر کی صحبت میں رہ کر کوئی بن گیا تو وہ بن سکتا ہے۔ اورنگزیب کا قصہ بہت مشہور قصہ آپ کو پتا ہے۔ اورنگزیب نے اپنے دونوں لڑکے شاہ محمد شاہ احمد شاہ اس دونوں کو اعلیٰ درجے کے خادم دین، عالم دین بنانے کا تہیہ اور فیصلہ کرتے ایران سے، عرب سے، افغانستان سے، روس کے علاقوں سے، ماورا النہر سے، ہندوستان سے بڑے بڑے ماہرین علم، ماہرین فن، بڑے بڑے مربی اور مصلحین کو جمع کیا اور ان سے کہا محمد شاہ اور احمد شاہ کو میں ایک اعلیٰ درجے کے عالم کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور تمہیں جو چاہے وہ آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ ساری دنیا سے اساتذہ اور معلمین کو، اصحاب علم و فن کو، ماہرین علم و فن کو جمع کیا، 2 بچے کو عالم دین بنا۔ بچوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں عالم دین نہیں بننا ہے۔ تمام اساتذہ کی دعائیں، تمام مربیوں کی دعائیں، ان کے ماں باپ کی دعائیں، ان کے رشتہ داروں کی دعائیں، میں نہیں کہتا بیکار نہیں ہے، ضرور ان کی دعاؤں کا صلہ اللہ ضرور دیں گے، یہاں نہیں دیں گے تو وہاں دیں گے، اب نہیں دیں گے کبھی دیں گے۔ جس طرح کسی کا صلہ ملنا چاہیے وہی صلہ دیں، کوئی ضروری نہیں۔ کئی کما نشا دیمت تو ہی ہماری چاہت پر موقوف ہے، مانگنا آپ کا کام ہے، مرضی کے مطابق دینا، جس کو ہم پسند کریں گے دینا، یہ ہمارے ہاتھ ہے۔ آپ مانگیں نہ دیں ایسا ہو سکتا ہے، اتنے ہم سے مانگتے ہیں ہم نہ کہہ دیتے ہیں، اتنے آپ سے مانگتے ہیں آپ نہ کہہ دیتے ہیں، مرضی ہوگی تو آپ دے دیں گے۔ محمد شاہ احمد شاہ کو پوری دنیا کے اطالب، پورے دنیا کے اساتذہ، ماہرین فن دن رات لگ کر دونوں کو تیار نہیں کر پائے۔ کیوں؟ وہ دونوں کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے اگر آپ اپنی کمی اور کمزوری کی وجہ سے کسی کے سر پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں، آپ کی کمی ہے۔ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ بنے ہیں وہ صرف دعاؤں سے نہیں بنے۔ میں نے آپ سے بار بار یہ کہا، اگر صرف دعاؤں سے کوئی بنا ہے، جب تک آپ یہاں موجود ہیں ہمیں اس خوش قسمت شخصیت کا نام لے کر بتا دیجیے، یہ خوش قسمت فلاں کی دعا سے بنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کیسے تھے؟ کیا وہ سب مستجاب الدعوات نہیں تھے؟ نبی کریم علیہ السلام مستجاب الدعوات نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام مستجاب الدعوات نہیں تھے؟ کیا کبھی تابعین مستجاب الدعوات نہیں تھے؟ ان کا ایمان و یقین اعلیٰ درجے کا نہیں تھا، ان کا اخلاص اعلیٰ درجے کا نہیں تھا، اور ان کی تواضع اعلیٰ درجے کی نہیں تھی، ان کا صبر و استقامت اعلیٰ درجے کا نہیں تھا، ان کی معلومات اعلیٰ درجے کی نہیں تھی، ان کی زندگی اعلیٰ درجے کی نہیں تھی۔ کیا انہوں نے صرف اپنی دعاؤں کے بلبوتے پر کسی کو تیار کر لیا؟ آپ کے والدین، بالخصوص آپ کی ماں، 70 قسم کی پریشانیوں کو جھیل کر آپ کو جگہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ آج بھی مسلح بچھا کر رو کر آپ کے لیے دعا کرتی ہے، ہمارے پاس ٹیلی فون کرواتی ہے، دعا کی درخواست
کرتی ہے میرے بچے کو نظر میں رکھیے، میرا بچہ کسی قابل ہو جائے، آپ کے بھروسے پر میں نے بچے کو بھیجا ہے۔ ماں ہم سے بات کرتی ہے، باپ ہم سے بات کرتا ہے، رشتے دار ہم سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان کا ایک بچہ گیا ہے، کسی طرح وہ قابل بن جائے، باصلاحیت بن جائے، دین کا سچا خادم بن جائے۔ وہ آپ اپنی ماں سے آپ پاس کرنے والوں سے معلوم کر لیجیے گا کہ آپ کی ماں مسلح بچھا کر آپ کے بارے میں کیسے سنہرے خواب دیکھ رہی ہے، آپ کے بارے میں کیسی کیسی امیدیں، تمنائیں، توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ میرا بچہ دیوبند گیا ہے، ازہر مقدسہ میں گیا ہے، اکابر کی سرزمین میں گیا ہے، خدام دین کی صحبت میں رہے گا، اعلیٰ درجے کے نیک صالح انسانوں کی صحبت میں رہے گا اور ان کی صحبتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور سچا بہترین اعلیٰ درجے کا خادم دین بن کر یہاں آ کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گا، ہمارے علاقے کے اصلاح کا سبب بنے گا، ہمارے علاقے میں دین کی ہوائیں ہمارے بچوں کی وجہ سے چلنے لگے گی۔ اس طرح سے سنہرے خواب دیکھ کر اب بھی دوسروں سے قرض لے کر آپ کی فرضی ضرورت، آپ کی غیر حقیقی ضرورت، بیمار آپ کے نہ ہونے کے باوجود ماں کو کہتے ہیں طبیعت بہت خراب چل رہی ہے، سبق میں جا بھی نہیں پا رہا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کی ماں پڑوسن سے یا کسی بھی مہاجن سے قرض لے کر آپ کی ضرورت علاج کے لیے پوری کرتی ہے۔ آپ کبھی کبھی اس ماں کے جذبے کا خیال رکھیے، اور اس ماں نے آپ کی خاطر جو آنسو ٹپکائے ہیں ان آنسو کا لحاظ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری تو ماں نہیں تھی، میرے بارے میں وہ کیا توقع رکھ سکتی تھی مجھے پتا نہیں تھا۔ میں باپ کے سائے سے بھی محروم رہا ہوں، باپ کی شفقتوں سے بھی محروم رہا، لیکن اللہ نے آپ کو دونوں کی شفقتوں سے نوازا ہے۔ کیا کمی ہے؟ گھر سے کون سی ضرورت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کی بطور خاص میں بار بار کہوں گا، ماں کے ہاتھوں کے نیچے جنت ہے، آپ کے پیر اٹھانے کا ہے۔ ایک ماں آپ کے لیے جس طرح تڑپتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کبھی کبھی آپ کے پاس یہاں آتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے بعد آپ کی خوشی سے آپ کو دیکھنے کے لیے آئے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ درد حدیث یہ درجہ گواہ ہے، آپ کی ماں درد کے کلام آپ کے پاس کر لیتی ہے، بار بار انسان کرنے کے باوجود، بچے کو دیکھنے کے لیے، بچے کے حوال معلوم کرنے کے لیے، بچے کی پریشانی کو پتہ لگانے کے لیے کیون آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ درد کے کلام کر لیتی ہے آپ کی ماں۔ آپ کی ماں کی کیفیت کو دیکھ کر، غصے کو دیکھ کر آپ کے پاس آپ کی ماں کی تسلی کے سامان کرنے کے طور پر دیوبند سفر دستیاب کرتے ہیں۔ اس ماں کی آپ قدر کیجیے، اس کے جذبے کی بھی قدر کیجیے، اس کی آپ کے تئیں بہائے ہوئے اس کے آنسوؤں کو ایک قدر آپ کیجیے گا، اپنے آپ کو بنائیے گا، آپ کے خاندان والوں کے خواب کی سچی اور صحیح تعبیر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہندوستان کا مسلمان کے جذبے کا بھی خیال رکھیے۔ ہم نے کسی مسجد کی تعمیر میں کوئی چندہ دیا ہے؟ کسی مدرسے کی عمارت کی تعمیر میں ہم نے کوئی چندہ دیا ہے؟ ہم روزانہ ہوٹلوں میں جا کر ماں باپ سے غلط طریقے پر غلط خبر پہنچا کر پیسے حاصل کرتے ہیں اور دوستوں پر اڑاتے ہیں اور دین کی مقبول ضائع بھی کرتے ہیں۔ کیا ان پیسوں میں سے کسی پیسے کو کھانے کی تعلیم میں آپ نے کبھی لگایا ہے؟ یہ ہماری بہرحال کمی ہے۔ میں بار بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، شکایت ایک بھائیوں کی وجہ سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے ہے
بن رہے ہیں کہ آپ قابل رہیں سچے خادم بنے دین کے، اور آپ کے والدین کے سنہرے خوابوں کے حقیق تعبیر بنے، اور سرخ روئی کی زندگی، عزت و سربلندی کی زندگی، اللہ کی رضامندی سے مستحق، رسول اللہ کی سفارش کے مستحق بنے، کمال علمی بھی پیدا کریں، آپ کمال عملی بھی پیدا کریں اور کمال اخلاقی بھی پیدا کریں۔ آپ کو کچھ کرنا ہی پڑے گا، کچھ کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان بنا نہیں ہے۔ وہ بار بار میں دوہرا رہا ہوں، صرف دعا سے کوئی نہیں بنا ہے۔ اور دعا ہی کے بلبوتے پر بننے کا خواب یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن وقت بھی ہو گیا، 23 سالہ عرصے میں کیسا ہمارا ہو رہا ہے؟ 80 جنگیں ہوئی ہیں، جنگیں 80 ہوئی ہیں چھوٹی بڑی، 17-18 میں آپ کے پیغمبر نے قیادت کی ہے، امیر جیش بن کر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کون سی ٹیم تھی؟ کیسی ٹیم تھی؟ آپ کے دشمن سے معلوم کر لیجیے آپ کیسے تھے اور آپ کے ساتھی کیسے تھے، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا یقین کیسا تھا، ان کی شکلوں کیسے گزرتی تھی، ان کے کردار کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کی قربانیاں کیسی کیسی تھی، وہ خدمت خلقت کس طرح کا جذبہ رکھتے تھے، کامل اور مکمل تھے، اللہ کے لاڈلے پیارے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کش دیا تھا، اپنی جان کو لگا دی تھی، اپنی پوری زندگی کھپا دی تھی۔ اس 23 سالہ زندگی کے اندر میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے پوچھا، آنے والے دن میں بھی پوچھوں گا آپ سے، اس 23 سالہ عرصے کے اندر پیغمبر نے ایک عدد دعا کی ہو اور ایک عدد دعا کی تلقین کی ہو؟ اچھی طرح سے یہ بات جاننا کریں گے، صرف دعا سے دنیا میں انقلاب تو بہت دور کی بات ہے، معمولی قسم کا تغیر اور تبدیل پیدا نہیں کر سکتے۔ دعا کیا چیز ہے؟ وہ عبادت، اپنے عبد ہونے کا اظہار، جیسے فجر کی نماز میں اپنے عبد ہونے کا اظہار، ماتھا ٹیک کر کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں خداوند کریم کے دربار میں، کوئی آپ بھکاری ہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ بھکاری ہیں، جو کچھ بھی ہے خزانہ اسی کے پاس ہے، اس کے خزانے میں سے کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے آپ اس سے مانگتے ہیں، آپ کی مانگ سے وہ خوش ہوتا ہے، آپ کی مانگ سے وہ خوش ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، زکات کے ذریعے سے اور ایمان اور عقیدے کے ذریعے سے اللہ کے سامنے اپنے عبد ہونے کا اظہار آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دعا کے درمیان میں بھی آپ کے عبد ہونے کا، اپنی عبدیت کا، اللہ کی معبودیت کا کوئی اظہار کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آقا کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار کریں، اپنے عبد ہونے کا اظہار کریں، آقا آپ سے خوش ہوگا نہیں ہوگا، خوش ہو کر کچھ بھی دے دیں، صرف یہ کہتے تو میرا شہیدہ ہے۔ ایک عبد کے لیے آقا کا یہ جملہ ہی کافی ہے۔ الدعاء هو العبادت، یا دعا مخ العبادت، ملے گا آپ کو آپ کے اپنے جدوجہد اور کوشش سے، لیکن انسانی اذا ما سعى۔ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ چھلک دائرے کے 23 سال کی مراقبہ، 23 سال کی سرگزشت، 23 سال کی پوری تاریخ دور نبوت کی آپ کے سامنے رکھا نہیں جا سکتا، جھلکیاں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اور جھلک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے
کہاں دعا کی تلقین کی ہے، کہاں دعا کی ہے؟ بار بار دوہرا رہا ہوں، صرف دعا سے۔ بہت گندا لفظ ہے، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، بہت لوگوں کو الجھن ہوگی، اسے میں نہیں کہا ہوں۔ آپ کے جانت دشمن نے کہا ہے۔ میں نے کبھی اس کا ذکر تو کیا تھا، لیکن غصہ نہیں آیا کیا۔ ہندوستان کے مسلمان 30 ہو یا 35 ہو یا 20 ہو یا 25 ان کو منٹوں میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ کوئی اچھی بات دشمن رہے اس کو بھی سننا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہاں تک بات اس میں صحیح رہی ہے۔ کبھی کبھی اللہ دشمنوں کی زبانی بھی حکمت کی باتیں کہلوا دیتے ہیں، منٹوں میں نہیں جا سکتے۔ اس کی عزت بیان کی، وہ عزت آپ کے پیش نظر ہے۔ ہندوستان کا مسلمان محمدی نہیں ہے۔ اگر یہ محمدی ہوتے، ہندوستان محمدیوں کے قبضے میں رہتا، تو سمجھ میں آیا؟ ہندوستان کے مسلمان کو نمٹانا منٹوں میں آپ کا کام ہے، اس لیے کہ یہ کون نہیں ہے، محمدی نہیں ہے یہ۔ اگر یہ محمدی ہوتے تو میں بھی کیا ہوتا؟ محمدی ہوتا۔ ملک محمدیوں سے بھرا ہوا ہوتا، کیونکہ یہ محمدی نہیں ہے۔ جس وقت چاہے ان کو نمٹانا ہے نمٹا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ کی نظر سے صحیح کہہ رہا ہے؟ بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہے۔ محض ایک دشمن کہہ رہا ہے، نظر انداز کر ہے، یہ دین شان کے بالکل خلاف ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، مومن کی وہ بات ہے یہ غیر مومن نے کہی اور صحیح کہی۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں آپ کہ اس جملے کے اندر کتنی صداقت ہے۔ اگر محمدی ہوتے 70 برس میں ملک کو کیا بنا دیتے؟ محمدی بنا دیتے۔ سلام۔ اور بار بار میں کہہ چکا ہوں آپ کو، مضمون اگر غلط ہے، آخر کو کوئی الجھن نہیں ہے، تذبذب نہیں ہوگا۔ اگر غلطی مجھے سمجھا دے تو میں مختلف ہو جاؤں۔ میں تو میرے پاس تو ایک ہی دماغ ہے، سننے والوں کی کتنے دماغ ہے؟ 1000 دماغ ہے۔ لہٰذا میں اپنے دماغ سے کوئی بات کر سکتا ہوں، اپنی معلومات کے دائرے میں بات کر سکتا ہوں۔ آپ کی تحقیق انیس کچھ اور ہے تو آپ اس کا بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ہم کے لیے ہر وقت تیار قریب روزانہ ہی کسی نہ کسی نماز کے اندر کرنا پڑتا ہے۔ نماز میں تھوڑی رہتے ہیں، نماز سے نہیں رہتے۔ میں آپ کو بتا دوں گا پوری تفصیل کے ساتھ، آپ بالکل اسی طرح اس بات کا اعتراف کریں گے جیسے قرآن کی آیت ہے۔ السلام علیکم۔